کیا آپ کبھی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ پاک سے خوف کھاتے ہوئے یعنی اللہ پاک کے ڈر سے روئے ہیں اللہ کبھی؟ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص، وہ صحابی رسول جن کا نام سن کر، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، وہ صحابی ان کی کیا کیفیت ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورے پر تھے، یعنی جب وہ گشت کیا کرتے تھے گلیوں میں اور لوگوں کا حال جانا کرتے تھے کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ انہیں ایک گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اللہ والے تھے، اعوذ قرآن مجید کی باللہ تلاوت من سننے کے لیے کھڑے ہو گئے الشیطان کہ اتنے میں قرآن مجید کی وہ الرجیم۔ آیت تلاوت میں آئی۔ کون سی آیت؟ سورۃ الطور کی آیت، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ ترجمہ، بے شک اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ابھی یہی آیت سننی تھی کہ کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہیں پر کھڑے نہیں رہ پاتے، بیٹھ جاتے ہیں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر تک ایسی ایک غشی والی کیفیت آ جاتی ہے کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کہاں موجود ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا ہوش آتا ہے، تھوڑے حواس قائم ہوتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کر پورا 1 مہینہ بیمار رہتے ہیں، اور اللہ یہ اکبر۔ بیماری کس وجہ سے تھی؟ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تھی۔ یہ بیماری اس عذاب کی وجہ سے تھی جو کہ واقع ہو کر رہے گا، یعنی کہ قرآن مجید کی انفارمیشن نے اللہ پاک کے خوف نے اتنا ڈرا دیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور وہاں پر ایک آدمی تھا جو کہ اللہ کے خوف سے رو اللہ رہا تھا۔ اکبر۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب کیا جائے گا، یعنی نیکیوں کو تولا جائے گا کہ اس نیک عمل کی اتنی نیکیاں، اس کی اتنی نیکیاں، اس طرح۔ لیکن جو اللہ کے خوف میں رونا ہے، اس کا حساب نہیں اللہ ہوگا۔ اکبر۔ لیکن اللہ کے خوف سے رونا، اس رونے کا ایک آنسو اتنی قدر و قیمت رکھتا ہوگا کہ اس ایک آنسو سے جہنم کے بڑی سے بڑی آگ بھی بجھ جائے گی یا بجھا دی جائے گی۔ یعنی مسلمانوں، ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی، نفسی یا اللہ پاک نفسی۔ میری جان مجھے بخش دیجئے، مجھے پہلے بخش دیجئے، میں باقیوں کا سوال نہیں کرتا۔ اس دن نہ ماں بیٹے کی سائیڈ لے گی، نہ ہی بیٹا یا اولاد اپنے والدین کی سائیڈ لیں گے۔ سوچیں، اس کے تصور اپنے ذہن میں لائیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں یہ کچھ کرنے نہیں آئے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ صرف اسی کیفیت کو سوچئے، اور آج رات جب سب سو جائیں اور نیند میں کھو جائیں تو اس وقت اٹھیے گا، اللہ پاک کی خاطر وضو کیجئے گا، اپنے پیارے اللہ پاک سے باتیں کیجئے گا، دعا کیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ رو دیجئے گا۔ اللہ پاک سے یہ عرض کیجئے گا کہ یا اللہ پاک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یا اللہ پاک، مجھ سے بہت گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ پاک، مجھے خوف آتا ہے قبر کے عذاب سے، مجھے آپ کے ناراضگی سے خوف آتا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دیں۔ اگر اس پیغام سے آپ کے دل کو کچھ قرار آیا ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف جاگا ہے، یا آپ کے دل میں دعا کرنے کی ایک امنگ پیدا ہوئی ہے، تو اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔